لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. ہم نے یہ کلمہ پڑھا نویت سنت الاعتکاف. اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. اب مسجد میں قرآن خوانی ہوئی، شیرنی تقسیم ہوئی، لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. تو مسجد میں اگر اعتکاف کی نیت نہیں کیے تھے اور آپ نے شیرنی کھانا شروع کر دیا تو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، یعنی گنہگار ہو گئے. کس وجہ سے؟ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہ آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کیا تھا. تو علم ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم بہت ساری ایسی چھوٹے گناہ ہیں کہ جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، ان گناہ سے انشاءاللہ ہم بچیں گے. ہمارے نامہ اعمال میں وہ گناہ چڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان بیانات میں اور FGN چینل، مدنی چینل، اس کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دھیرے دھیرے علم کا خزانہ ہمیں ملتا چلا جائے گا. اور دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ ہمیں جب ان باتوں کو ہم سنیں گے تو ہوگا کیا، اور بھی جستجو پیدا ہوتی ہے. پھر اور بھی جستجو پیدا ہوتی ہے. بندہ بیان سننے کی چاشنی اسی وقت محسوس کرے گا جب بیان سنتا چلا جائے گا. ورنہ کیا ہوگا، ارے یار چلو بیان شروع ہو گیا ہے اب چلتے ہیں. تو جب بیان سنے گا تو اس کو چاشنی محسوس ہوگی. فرمایا گیا ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. تو بیان جو ہے دل کی دنیا کو پلٹنے کے لیے کافی ہوتا. اللہ بس مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے. تو لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کا خیال رکھنا ہے اعتکاف کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں. تو اگر کوئی بندہ مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، یعنی درود شریف تھوڑی دیر پڑھ لے. اس کے بعد اب جو ہے وہ چاہے تو کھا پی یا سو بھی سکتا ہے. اب رمضان مہینہ قریب آنے والا ہے. عموماً دیکھا گیا ہے ظہر کی نماز کے بعد میں کچھ لوگ تو آگے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے لیٹ کے سو جاتے ہیں مسجد کے اندر ہی. تو اگر وہ اعتکاف کی نیت کرے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اعتکاف کی نیت نہیں کرے ہیں تو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مسجد کے اندر وہ گنہگار ہو رہے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص یومیہ یعنی روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی. حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں اور حاجتیں پوری کروانے کے لیے ہم طرح طرح کے جتن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جانے کس سے دعائیں کراتے ہیں. تعلق سے نہیں ارشاد فرمایا
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یومیہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، اور صرف دنیا کی نہیں، فرمایا گیا 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور جو باہر ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ آ جائیں، اندر بھی ماشاءاللہ جگہ ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اندر آ جائیے، انشاءاللہ عز و جل اور زیادہ جو ہے بیان میں آپ لطف اندوز ہو کر سن پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں کون سی رات ہے؟ آج کی رات شب براءت ہے۔ آج برات یعنی نجات پانے والی رات ہے۔ آج کی رات نجات پانے والی رات ہے۔ آج وہ رات ہے کہ بھلائیوں والی جو رات ہوتی ہے، آج رحمتوں والی رات ہے، دعاؤں کے قبولیت والی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، یہ تقسیم رزق کی یہ رات ہے، حاجیوں کے نام لکھے جانے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، سعادت مندی یا بدبختی لکھے جانے کی یہ آج کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ آئندہ شب برات تک مرنے والوں کے نام ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی موت کی امانت ہے جو دھیرے دھیرے اور کبھی اچانک موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ ہر جاندار کو موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ موت کا وقت یقیناً معین ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں کہ کب موت سے ہمارا سامنا ہو جائے۔ لیکن جب سر اور داڑھی کے بالوں میں چاندنی چمکنے لگے، یعنی سفید بال نمودار ہو جائیں اور عمر بھی زیادہ ہو جائے، تو پھر جان لینا چاہیے کہ اب امتحان سر پر ہے، کیونکہ جوانی کی اڑان کے بعد بڑھاپے کی جو ڈھلان، یہ موت کے قاصد ہیں، یعنی پیغام لانے والے ہیں۔ موت کے ان قاصدوں کے بارے میں ایک حکایت سنتے ہیں اور نصیحت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا میں ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل، جب میرے وفات کا وقت آیا، آپ میری روح قبض کرنے آئے تو اپنے قاصد اس سے پہلے بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد یعنی پیغام دینے والا میں بھیج دوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ کیا ہوا؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو سن کر ہمیں معلوم ہوا
کہ روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت علیہ السلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں تاکہ بندہ سنبھل جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجاوری میں لگ جائے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے۔ یاد رکھیے موت کے ان 3 قاصدوں کے علاوہ بھی قاصد ہیں۔ آپ نے 3 قاصد سنے۔ ایک قاصد کیا تھا؟ کالے بالوں کے بعد میں سفید بال، جسمانی طاقت و قوت کے بعد میں کمزوری کا آ جانا، اس کے بعد میں کمر کا جو سیدھی کمر ہے اس کا جھک جانا، یہ موت کے قاصد ہے۔ لیکن صرف یہی 3 موت کے قاصد نہیں ہیں، بلکہ مختلف بیماریاں، کانوں اور آنکھوں کا تغیر، یعنی پہلے نظر اچھی تھی پھر نظر کمزور پڑ گئی، اسی طرح سننے کی قوت کا کم یا ختم ہو جانا، یہ بھی موت کے قاصد ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ السلام کے یہ قاصد پیغام اجل یعنی موت کا پیغام لا چکے ہوں گے، مگر ہماری غفلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہو جائیں تو وہ اپنے دل کو مناتا ہے، دھارس دیتا ہے اور یہ کہتا ہے، سمجھاتا ہے اپنے دل کو، ارے میرے بال تو نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے سفید ہوئے ہیں، فکروں اور پریشانیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ اسی طرح بیماری بھی موت کا نمایاں قاصد ہے، مگر اس میں بھی سراسر غفلت برتی جاتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب بھی روزانہ بے شمار اموات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور موت کو یاد ہم نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی موت سے ہم غافل ہے۔ معلوم ہوا کہ بیماری ہمیں معمولی محسوس ہو رہی ہے۔ آدمی اچانک ایک چھوٹی سی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس چھوٹی سی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد میں یہ سوچتا ہے ابھی تو چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بخار نہ جانے کون سا ایسا مہلک مرض بن جاتا ہے کہ اسی ایک بخار کی وجہ سے اس بندے کو ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور یہ بندہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ یہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ابھی یہ چھوٹا سا بخار ہے، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، اگر تمہیں بخار آ جائے، اگر سردی زکام نزلہ آ جائے، اگر سر میں درد ہو جائے تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا پتہ یہ سر کا درد مجھے کہیں برین کینسر میں مبتلا نہ کر دے، یہ سر کا درد کہیں میرے نسوں کو پھاڑ، یہ سر کا درد، یہ جسے میں چھوٹا سمجھ رہا ہوں، یہ جسے میں معمولی سا سر کا درد سمجھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے۔ تو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے سر کے درد کو بھی بڑا سمجھنا چاہیے اور اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اگر اس سر درد کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے تو مولا مجھے معاف کر دینا، میری بخشش فرما دینا اور میری قبر میں مجھے راحت دینا، آسانیاں دینا۔ کیا پتہ آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، تو چھوٹی بیماری کو چھوٹا نہ سمجھنا، کہ نہ جانے ہم سنتے ہیں کہ بھائی ابھی تو کل تو ملاقات ہوئی تھی وہ بھائی سے ہماری، اچانک کیسے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک جو ہے اس کی سر کی نس کے برین ہیمریج کیسے ہو گیا، اچانک جو خون کی الٹیاں کیسے ہو گئی۔ یہ ہم سنتے ہوں گے، آئے دن یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بظاہر اسے کوئی مرض نہ تھا، لیکن اچانک ہارٹ فیل ہو گیا۔ لہٰذا بے جا خواہشات اور لمبی امیدیں کے بجائے ہر وقت
اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن محمد کرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی شہر میں ایک بہت دولت مند نوجوان رہتا تھا، اسے ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں میسر تھی، بہت طاقتور اور بہت ہی یعنی کہ بہت پیسے والا بندہ تھا۔ اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل لونڈی بھی تھی جس سے وہ بہت محبت کیا کرتا تھا، خوب عیش و عشرت میں اس کے دن گزر رہے تھے، اسے ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں میسر تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اسے اولاد چاہیے تھی، اس کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی کوئی اولاد ہو جائے۔ کافی عرصے کے بعد اسے یہ خوش نصیب ملی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی لونڈی امید سے ہوئی۔ اب تو اس مالدار نوجوان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا، انتظار کی گھڑیاں اس کے لیے بہت صبر آزما ہو گئی تھی۔ بالآخر وہ وقت بھی قریب آیا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اچانک وہ مالدار نوجوان بیمار ہو گیا اور کچھ ہی دنوں بعد اولاد کے دیدار کی حسرت دل ہی میں لیے اس دنیا بے وفا دنیا سے کوچ کر کے چلا گیا۔ اور جس رات اس نوجوان کا انتقال ہوا، اسی رات اس کا خوبصورت سا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ اپنے بچے کو نہ دیکھ سکا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص مریض کا موت سے غافل ہونا حیرت انگیز بات ہے۔ جیسا کہ بیان کردہ واقعے میں ہم نے سنا کہ وہ شخص بستر علالت پر ہونے کے باوجود بھی دنیاوی معاملات میں الجھا رہا اور موت نے اسے آ دبوچا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مریض کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گڑ گڑا کر دعا کرے، عاجزی کا اظہار کرے، خالق و مالک سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کروائے، قوت و طاقت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے طاقت و قوت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، شکوہ و شکایت نہ کرے، تیمارداری کرنے والوں کی عزت اور احترام کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد میں سوچتا ہے کہ یار یہ بیماری مجھے کیوں لگ گئی، مجھے بیماری کیوں لگ گئی، لیکن پیارے اسلامی بھائی اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ کتنا محبت کرتا اپنے بندوں سے کہ اگر بندے کو بیماری لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو بیماری میں اگر مبتلا کیا تو بیماری میں مبتلا کر کے ہمارا ہی فائدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہر کسی بیماری کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیے بیماریاں بھی نہ جانے کتنی طریقے کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے، اس سے بہت سارے مرض دفع ہو جاتے ہیں۔ زکام والے کو دیوانگی وہ جنون نہیں ہوتا، اگر جس کو زکام ہوتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا، جنون کا مرض نہیں ہوگا اسے۔ جسے کبھی خارش ہو اسے جزام و کوڑ نہیں ہوتا۔ زکام اور خارش میں رب کی بہت حکمتیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگر کسی کو خارش میں مبتلا کیا تو اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زکام میں مبتلا کیا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اگر بندہ صبر و شکر کے ساتھ میں بندہ بیماری سے اپنے وقت کو گزار دے
जजा व फजा ना करे तो बीमारी से मानवी फायदा उसे मिलेगा। अगर वो जजा व फजा करेगा यानी चिल्लाहट करेगा, अरे मैं तो ना जाने मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हो गया हूं, मेरे तो बहुत सारे काम रुक जा रहे हैं, मैं तो ऐसा था, मैं तो ताकतवर था, ये जजा व फजा ना करे बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो बीमारी में रहने के बावजूद भी उसे सब्र करने का सवाब मिलता है, सब्र करने का उसे सवाब मिलता है। याद रखिए, बीमारी के फजाइल इसी सूरत में हासिल हो सकेंगे जब अपनी जुबान से शिकवा और शिकायत का इजहार करने के बजाय सब्र और शुक्र का मुजाहरा करे। हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है और उनसे फरमाता है, देखो ये अपनी इयादत करने वाले से क्या कहता है। अगर वो मरीज अपनी इयादत करने वालों को की मौजूदगी में अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करे यानी शुक्र अदा करे, तो वो फरिश्ते उसकी ये बात बारगाह इलाही में अर्ज कर देते हैं। हालांकि अल्लाह पाक ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे का मुझ पर हक है, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूं, और अगर इसे शिफा दूंगा तो उसके गोश्त को बेहतर गोश्त से बदल दूं और उसके गुनाह मिटा दूं। अल्लाह पाक हमें अपनी बीमारियों पर सब्र करने की, अपने परेशानियों पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये सब्र प्यारे इस्लाम भाइयों हम बता रहे ना, तब आएगा ना, वरना लोगों से तो हमने शिकवाएं ही सुनी हैं, शिकायतें ही सुनी हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आज बयान में सुनने के बाद में एक दिल में धारस बन जाएगी कि नहीं इंशाअल्लाह अगर कोई मैं बीमार हूँगा तो मैं अल्लाह की इस बीमारी पर सब्र करूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा इंशाअल्लाह, चिल्लाहट नहीं करूँगा, इन्हें लोगों को शिकायत नहीं करूँगा कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लोगों से भी अल्लाह के बारे में अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा, लोग मिलने के लिए आएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों याद कीजिए, आखिरत की तैयारी करने की कोशिश कीजिए, जो बीमार हुआ है वो भी और जो अभी तक बीमार नहीं हुए वो भी। अरे एक आध बार तो बीमार हुए होंगे, जो पहले हुए थे उनको भी याद करो और अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और गुनाहों पे डटे मत रहिए। याद रखना, आखिरत की तैयारी ना करना और गुनाहों पे डटे रहना ये बाइसे हलाकत और खुदा व मुस्तफ़ा की नाराज़ी का सबब है। मौत के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, हमारे गुनाहों का नतीजा और अजाब की सूरत में हमारे सामने आ जाएगा। उस वक्त पछताने के अलावा कोई चारा ना होगा, सिर्फ पछतावा होगा और सिर्फ पछतावा होगा। हर किसी को मालूम है कि मौत तो मिलने वाली है, हर किसी को मालूम। अच्छा, कोई ये ज़रूरी नहीं कि बूढ़े को जल्दी मौत आएगी, जवान को लेट में मौत आएगी। ना जाने कितने हादसात में जवानों की जवानियाँ चली जाती हैं। एक ही घर के सारे अफराद, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, एक दिन का हो, एक ही वक्त में, एक ही झटके में इस दुनिया से चले जाते हैं। तो प्यारे इस्लाम में जब उस मौत के हम किनार होना ही है तो मौत की तैयारी क्यों ना शुरू कर दी जाए। अभी हम में से बहुत सारे लोग जवान हैं। जवानी अल्लाह पाक की एक नेमत है, इस नेमत की कदर करते हुए इबादत और रियाजत में बसर कीजिए। कल बुढ़ापे में हिम्मत खत्म हो जाएगी, आज़ा भी जवाब दे देंगे, उस वक्त इबादत करना मुश्किल हो जाएगा। और प्यारे इस्लामी भाइयों, जवानों के बाद में जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा भी मौत का कासिद है। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है तो ये मौत का कासिद है कि जवान तो चलो ज़्यादा दिन जीने की तमन्ना भी रख सकता है, लेकिन बुढ़ापा गोया ऐसा है, बूढ़ा शख्स गोया ऐसा है, मौत से अगर वो गाफिल है तो दुश्मन के घेरे में सो जाने की तरह है। यानी अगर किसी दुश्मन ने उसे घेरे में ले लिया है और उस पर हमला करने वाला है तो बुढ़ापे की मौत का मामला, इस बुढ़ापे को मौत से
भूल जाने का मामला ऐसा है कि दुश्मन उस पर हमला कर रहा है और ये अपने बचाव के तदबीर भी नहीं कर रहा है, उसके बारे में सोच भी नहीं रहा है कि मैं जो है ना मुझे मरना भी है। अरे मौत तो आनी ही आनी है, करीब है, 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 4 साल में आ जाए, यानी मौत तो हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन ये दिफा करने के लिए तैयार नहीं है, आखिरत की तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वहुम यस्तरीखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल औ लम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। तर्जमा कंजुल इरफान, और वो उसमें चीखते चिल्लाते होंगे, ऐ हमारे रब हमें निकाल दे ताकि हम अच्छा काम करें, उसके बरखिलाफ जो हम पहले किया करते थे। जवाब मिलेगा, और क्या हमने तुम्हें वो उम्र ना दी थी जिसमें समझने वाला समझ लेता और तुम्हारे पास डर सुनाने वाला तशरीफ लाया था? तो अब मज़ा चखो, बस जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। इस आयत मुबारका में नज़ीर से मुराद बुढ़ापा है। अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब एक बाल सफ़ेद हो जाता है तो दूसरे से कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ कि मौत का वक्त करीब आ गया है। मालूम हुआ कि बुढ़ापा भी मौत के कासिदों में से एक कासिद है। हमारे बुजुर्गाने दीन तो यूं तो अपनी सारी जिंदगी ही फिक्र आखिरत और अहकाम खुदाबंदी की बजावरी में ही बसर किया करते थे, लेकिन अगर जब उनकी दाढ़ी के बाल या सर के बालों में से कोई बाल सफ़ेद हो जाए तो खलवत नशीनी इख्तियार कर लेते, यानी अब अलग हो जाते और इबादत में लग जाते, अल्लाह पाक की इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाते। जैसा कि हज़रत अयास बिन क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कौम के सरदार थे। एक दिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल देखा तो दुआ की, या अल्लाह पाक मैं अचानक होने वाले हादसात से तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि मौत मेरी ताक में है और मैं इससे बच नहीं सकता। फिर वो अपनी कौम के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाने लगे, ए बनु साद, मैंने अपनी जवानी तुम पर वक्फ कर दी थी, अब मेरा बुढ़ापा मुझे बख्श दे। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ़ लाए और इबादत में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। यानी एक बाल सफ़ेद हुआ तो इबादत में लग गए। यहाँ तो हमारे ना जाने कितने बाल सफ़ेद हो गए, प्यारे से सर के बाल सफ़ेद हो गए, कुछ के तो आँखों के भौहें के बाल भी सफ़ेद हो गए होंगे, लेकिन फिर भी फ़िक्र आखिरत नहीं आती है। अल्लाह करे कि हमें फ़िक्र आखिरत नसीब हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, बूढ़ा शख्स मौत के ज़्यादा करीब है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग इस उम्र में भी गुनाहों के दलदल में फंसे होते हैं। गाली गलौच, फिल्में, ड्रामों, झूठ, गीबत, चुगली से पीछा नहीं छुड़ा पाते। नीज माल कमाने की धुन उन पर सवार रहती है, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुस्न अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी 2 चीज़ें जवान रहती हैं। आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी 2 चीज़ें जवान रहती है, नंबर 1 हिर्स, नंबर 2 लंबी उम्मीद। यानी इसकी लालच मरती नहीं है। बूढ़े की लालच भी जवानों की तरह रहती है और लंबी उम्मीद उसे भी रहती है, अरे अभी कहाँ मरना है, बहुत लंबी उम्मीद रहती है, अभी तो मुझे ये भी करना है, अभी तो मुझे वो भी करना है, अभी तो मुझे वो भी करना है। ने फरमाया गया ना कि सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10 कीजिए। सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10 कीजिए।
موت نے آ کر کہا حضرت جان واپس کیجیے. تو جوان کو جو لمبی امید ہوتی ہے بڑھاپے میں بھی لمبی امید جاتی نہیں ہے. یہ کب جائے گی؟ جب بندہ سوچ و فکر میں مبتلا ہوگا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہی رہتا ہے. کون سی وہ دو چیز ہے؟ نمبر 1 زندگی اور نمبر 2 مال کی محبت. انہیں بوڑھا ہے لیکن اپنی زندگی چھوڑنے کو تیار نہیں. بھائی مجھے تو اپنی زندگی سے بڑی محبت ہے. اسی طرح مال کی محبت لگی ہوئی ہے. بچہ کیا کر رہا ہے؟ ارے تو ایسا کر لے، تو ایسا کر لے، تو ایک کام کر، تو دکان سے آئے گا کھانا کھانے کے لیے تو میں دکان پہ بیٹھ جاؤں گا، تو جو ہے تھوڑا سا کام کر لے، میں بھی تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں، 2 پار پیسے کی جو ہے کام میرا بن جائے گا اور ہمارے گھر کا کچھ سہارا بن جائے گا. ارے میرے بھائی تم نے سہارے بن کر اپنی جوانی تو برباد کر دی، اب تو کیا اپنے بڑھاپے کو بھی برباد کرنا چاہتے ہو؟ ایسے ہی ہوتا ہے. بندہ سوچتا رہتا ہے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی میرے بچے سیٹ اپ ہو جائیں، باقی ہے میرے بچے سیٹ ہو جائیں، اس کے بعد میں تھوڑا سا میں اب جو ہے ان کو سیٹ کر کے بعد میں نمازی بن جاؤں گا، روزے دار بھی بن جاؤں گا. اور معلوم پڑا بیچارہ اس کے بچوں کے سیٹ اپ کے طور کی فکر میں لگا رہا اور اپنے قبر کا سیٹ اپ نہ کر پایا، اپنی موت کا سیٹ اپ نہ کر پایا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، مجھے بھی تو قبر کے اندر جانا ہے، میں اس کا بھی سیٹ اپ تھوڑا کر لوں، لیکن وہ نہ کر پایا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، لہٰذا چاہیے کہ اپنی جو ہے آخرت کی تیاری میں لگ جائے اور بوڑھے کو نصیحت سمجھنا چاہیے کہ کتاب میں آیا آنسوؤں کا دریا میں 3 نصیحت آموز عربی عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ میں سناتا ہوں کہ عبادت میں گزارنے کی نیت کیجئے اور یہ ترجمہ سنیے. اے بوڑھے شخص، کیا بڑھاپا آنے کے باوجود بھی تو جہالت میں مبتلا ہے؟ اب اس عمر میں تمہاری طرف سے جہالت کا مظاہرہ اچھا نہیں ہے. تیرا فیصلہ تو سر کی سفیدی نے کر دیا، مگر پھر بھی تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور ناپائیدار دنیا تجھے دھوکے میں رکھتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے اور اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کیجئے. اپنی دنیا کے لیے جتنی طاقت اور جتنی قوت آپ نے لگا دی ہے، صرف کر دی ہے، دن رات ایک کر دیا ہے ہم نے اپنی دنیا کو سجانے کے لیے، دنیا کے گھر کو بنانے کے لیے اور دنیاوی زندگی کو پائیدار بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی کو چمکانے کے لیے ہم نے نہ جانے کتنی محنتیں کی. پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی آخرت کے معاملے میں کیا حیثیت ہے؟ آئیے سنتے ہیں. حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی آیا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ مثال تو فقط سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ فانی اور متناہی یعنی ختم ہونے والی اور انتہا کو پہنچنے والی دنیا کو باقی غیر فانی غیر متناہی یعنی ہمیشہ رہنے والی آخرت سے اتنا سی بھی نسبت نہیں جو بھیگی انگلی کو سمندر سے ہے. یعنی بھیگی انگلی پانی میں بھیگا اس کی یہ دنیا کی اگر اتنی حیثیت ہے تو آخرت کی دیکھ لیجئے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے. عاقل یعنی عقل مند عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. عقل والا جو ہے اس کے لیے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ کیسا؟ عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا جینا اور مرنا یہ سب دین ہے، کیونکہ وہ یہ سب سنت سمجھ کر کرتا ہے. اگر سوئے گا سنت سمجھ کے سوئے گا
تو اس کو ثواب ملے گا، کھائے گا سنت سمجھ کے اسے ثواب ملے گا، چلے گا سنت سمجھ کر اسے ثواب ملے گا، حلال روزی سنت سمجھ کر کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ تو عقل مند کے لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جاہل کے لیے تو دنیا کی نماز بھی، غافل کے لیے اس کی نماز بھی دنیا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو غافل ہے وہ دنیا میں نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی دکھاوے پہ ہوتی ہے، روزہ رکھتا ہے تو دکھاوے کے لیے رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو دکھاوے کے لیے دیتا ہے، اور دکھا کر کے دیتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا میں ہی سمیٹ لے، اور غافل بندہ وہ ہے، بے وقوف بندہ وہ ہے کہ جو دنیا کی عبادتوں میں بھی، یعنی جو عبادت کر رہا ہے، جو آخرت کی کھیتی ہے، اسے بھی دنیا کے لیے صرف کر دے۔ تو یہ بیچارہ بے وقوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو فرمایا گیا حیات الدنیا اور چیز ہے، حیات الفی الدنیا اور ہے، اور حیات للدنیا اور کچھ ہے، یعنی 3 نام لیے گئے۔ تینوں کا مطلب بتاتا ہوں میں، یعنی حیات دنیا اس کا مطلب دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں زندگی ہے، اور تیسرا دنیا کے لیے زندگی ہے۔ جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو، وہ دنیا کے لیے نہ ہو مبارک ہے۔ ہماری زندگی دنیا میں ہی ہے، لیکن یہ زندگی ہماری آخرت کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار کرنے اور قبر و حشر کی تیاری کا ذہن بنانے کے لیے دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہے وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہے اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالیشان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں میں تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے، بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عقل مند وہی ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی قبر کی تیاری میں کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں اپنے ساتھ لیتا جائے، یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہیں کرے گی کہ میرے اندر کون آیا ہے، امیر ہے یا فقیر، وزیر ہے یا مشیر، حاکم ہے یا محکوم، افسر ہے یا چپراسی، سیٹھ ہے کہ ملازم ہے، ڈاکٹر ہے یا مریض ہے، ٹھیکیدار ہے یا مزدور ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی کرنے دو، مگر عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے رہے، یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کے صورت میں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے موت کا دن مقرر ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، مضبوط سے مضبوط عمارت میں چھپ جائیں، لیکن کون عالی شان محل میں بھی چھپ جائیں، لیکن جو ہے موت اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے گی۔ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم جہاں کہیں ہو تمہیں ضرور پکڑ لے گی
اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھتے رہے، پھر باہر چلے گئے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجھے لینے آئے ہیں۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچا لیں، ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور و دراز علاقے میں پہنچا دے۔ حکم سنتے ہی ہوا نے اسے وہیں پہنچا دیا۔ ملک الموت علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے قریب بیٹھے شخص کو مسلسل کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا مجھے اس طرح حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے یہ حکم ملا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی روح ہند کے دور دراز علاقے میں قبض کروں، حالانکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ وہ شخص اس گمان میں تھا کہ میں ملک الموت علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو کر کئی میل دور چلا جاؤں گا تو شاید موت سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر جس مقام پر اس کی موت پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی وہ بندہ اسی جگہ پہنچ گیا۔ یاد رکھیے موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز العرفان، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ پاک کے سوا ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ قرآن کریم واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آ جائے کہ کل آئے۔ اگر کوئی شخص کسی پر لطف اور رنگ و سرور کی بڑی محفل میں شریک ہو اور اسے یہ خبر دی جائے کہ ابھی کوئی سپاہی آئے گا اور تمہیں سب کے سامنے 5 کوڑے مارے گا، یعنی اگر محفل میں بیٹھا ہے، اچھی رنگو محفل میں ہے، شادی کی محفل میں ہے، اور کہا گیا کہ بھئی 5 کوڑے تجھے کوئی شخص آئے گا اور مارے گا، تب تو اس کو ٹینشن ہو جائے گا، اور وہ اس کی جو محفل چل رہی ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا کہ اس کو وہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ بیچارہ فکر میں آ جائے گا، فکر و آخرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں اترنا ہے تو اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور موت کو یاد کرنے کے تعلق سے کیا خوب ارشاد فرمایا گیا۔ پیارے اسلامی، آپ نے سنا موت کے تعلق سے فضیلت بھی سنتے چلیے کہ اگر کوئی بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، اس کو بھی شہیدوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس سے ہنسی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں میں لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی کا بھی ذکر کیا کرو۔
تو انہوں نے عرض کی لذتوں کو بے مزہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا موت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آخر یہ کہاں ہمیں سیکھنے ملے گا؟ آخر قبر و آخرت کی تیاری کے ہم کہاں سے کر پائیں گے؟ کہاں ایسی سیکھ مل پائے گی؟ تو پیارے اسلامی الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول ہے۔ اس مہکے مہکے مدنی ماحول سے آپ ہمیشہ وابستہ رہیے، اور الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہر جمعرات کو اجتماع میں آئیے، مدنی قافلے میں سفر کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دھیرے دھیرے ہمارے قلب کی سختی دور ہوگی، ہمیں موت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس دنیا سے جانا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کل ہے، اس کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس روزے کی جو 15 شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام